نیکسٹ سوال یہ تھا کہ اگر کسی بندے کو خواب میں آ کے حضور ختم مرتبت کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور کیا ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو اس بندے کو اپنے خواب جو اس کو خواب میں حکم ملا ہے اس حکم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں پرکھتا تو پھر وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے خوابوں پر اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو لا ریب فیہ سمجھنے لگتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو کہ اس حوالے سے ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، تو اس حدیث کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو پھر لا ریب فیہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس مجھے تو پرافٹ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ کیا ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو قرآن نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے کہ دو اطاعتیں ایسی ہیں جو ہم پر واجب ہیں بغیر کسی شرط کے، یعنی ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں، ہر حال میں ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ان دو کی اطاعت ہم نے بغیر کسی شرط کے کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی اطاعت مطلقہ ہے۔ تیسری اطاعت جو ہے قرآن بتاتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی اولی الامر کی بھی اطاعت کرو جو تمہارے امور کا حاکم ہے۔ لیکن یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے آیت کہتی ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر پھر کسی بات میں تنازع ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب تین اطاعتیں تھیں، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، اور آیت کہتی ہے کہ اگر تنازع ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف لوٹا دو، رسول کی طرف، اور اولی الامر کی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر سے تنازع ہو سکتا ہے، اور جب آپ کا اولی الامر سے کسی بات پہ تنازع آ جائے تو پھر آپ اولی الامر سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آپ کی قرآن کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے، لہٰذا اس سے آپ رجوع کریں، قرآن کی فلاں سورت کی فلاں آیت ہے اس کے خلاف آپ کا یہ بات ہے، یا بخاری میں یا مسلم میں سائے ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ کا یہ حکم جو ہے اس حدیث کے خلاف ہے، لہذا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بے شک اولی الامر ہیں، لیکن آپ کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت میں نہ ہو۔ اب اولی الامر سے علیحدہ ہو جائیں تو پھر کسی بھی صحابی کا کوئی قول، اہل بیت کا کوئی قول، ائمہ اہل بیت کا قول، پنجتن پاک کا قول، کسی مرشد کا قول، کسی پیر ولی بزرگ کا قول، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت آپ پر نہیں ہے۔ اب تصوف میں یہ بہت بڑی خرابی آ گئی ہوئی ہے کہ مرشد کے ہر حکم کو واجب الاطاعت سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کنڈیشن کوئی نہیں ہے، یعنی مرشد کی اطاعت بھی اطاعت مطلقہ سمجھی گئی ہے جو کہ غلط ہے، یعنی پھر مرشد کو آپ نے رسول کا درجہ دے دیا ہے، اور یہ ہے شرک فی النبوت۔ اگر آپ مرشد کے ہر قول کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں اور اس کی اطاعت میں کوئی کنڈیشن نہیں لگاتے تو پھر آپ مرشد کو رسول کا درجہ دے رہے ہیں اور شرک فی النبوت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور کوئی بھی روحانی بندہ کبھی بھی آپ کو یہ حکم نہیں دے گا کہ آپ نے ہر حال میں میری اطاعت کرنی ہے، چاہے میں خدا و رسول کے حکم کے خلاف بھی بات کروں تو۔
لیکن مریدین یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ شرک فی النبوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ احسن طریقے سے مرشد کو بتایا جا سکتا ہے، مرشد بھی تو آخر انسان ہوتے ہیں نا، تو جب وہ انسان ہیں تو ان سے غلطی کا امکان بھی ہے، اور غلطی کا امکان ہے تو پھر اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہی دیکھا ہے تصوف میں کہ لوگ مرشد کی بھی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں، اور یہ بڑا ڈینجرس وہ ہے۔ اور اس حوالے سے ثبوت کیا دیا جاتا ہے، وہ بابا فرید کا ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی بابا فرید کا جو ہے خلیفہ سلیکٹ ہونا تھا، تو 2 کینڈیڈیٹ تھے، وہ دونوں ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ بابا فرید نے کچھ شریعت کے مطابق کام کیے، دونوں نے فالو کیا، اور پھر آگے جا کے بابا فرید نے ایک بت کو سجدہ کر دیا۔ تو وہاں پہ پھر ایک مرید ٹھہر گیا اور دوسرا جو تھا اس نے بھی سجدہ کر دیا۔ تو اس طرح پھر اس بندے کو بابا فرید نے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب پہلے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ روایت ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور واقعی یہ واقعہ ایسا ہوا تھا یا کسی نے ویسی گڑھ کے لگایا ہوا ہے۔ لیکن فرض کریں اگر ٹھیک ہے تو اس سے یہ دلیل نکالنا، کیونکہ بابا فرید کوئی نبی تو نہیں تھے نا، تو ان کی اطاعت ہم پر واجب تو نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کام آپ کا قرآن کے بھی خلاف ہے اور حضور ختم مرتبت کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ یعنی ہم اس کے ذریعے یہ جواز نہیں بنا سکتے کہ مرشد کی اندھی تقلید کرنی ہے، جبکہ ایکچولی آن گراؤنڈ یہی ہو رہا ہے کہ اس قسم کے واقعات کو لے کے اس کے اوپر عقیدہ بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ نہ یہ قرآن کی آیت ہے، نہ حضور ختم مرتبت کا حکم ہے، نہ حضور ختم مرتبت کا عمل ہے۔ تو بابا فرید تو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی فرید اسوۃ حسنہ، اللہ نے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل حضور ختم مرتبت کی ذات ہے۔ تو جب تک یہ مرید صاحبان جتنے بھی ہیں، جتنے سلسلوں میں ہیں، جتنے مرشدوں کے ہیں، جب تک وہ اپنے مرشد کی اطاعت کے ساتھ قرآن و سنت کی کنڈیشن نہیں لگائیں گے، وہ شرک فی النبوت میں مبتلا ہیں۔ اور یہ کنڈیشن ضرور ہونی چاہیے، نیت میں بھی ہونی چاہیے، بیعت میں بھی ہونی چاہیے۔ اور ایسے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیعت میں مریدوں سے جب بیعت لیں تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی میں بیعت کر لے رہا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ جی میرا کوئی بھی عمل اگر قرآن و سنت کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ مرید کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، تو ظاہری بات ہے مرشد پھر ایکسپلین کرے گا اور اس کو بتائے گا کہ جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح ہے۔ تو مرید کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی میں غلط تھا، لیکن سٹل اگر مرید سمجھتا ہے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی یہ بات تو اس آیت سے نہیں نکلتی، نہ حدیث سے نکلتی ہے، لہٰذا اس بات پہ میں عمل نہیں کروں گا۔ تو یہ یعنی روحانیت میں ایک فلاح آ گیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر بہت سی باتیں بھی کی جاتی ہیں، روحانیت کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے، اور لوگ روحانیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے۔ تو اس لیے اطاعت مطلقہ جو ہے وہ مرشد کی نہیں ہے، مرشد کی اطاعت کے ساتھ بھی قرآن و سنت کی کنڈیشن ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جی بڑے بڑے مرشدوں کے جو پیروکار ہیں، مرید ہیں، بس وہ مرشد صاحب نے 2-3 تسبیحاں دے دی ہوئی ہیں، اور سالہ سال سے وہ مرید صاحب لگے ہوئے ہیں ان تسبیحات پہ،
دوبارہ نہ مرشد نے کبھی پوچھا کہ بھئی ہاں تمہارا کیا حال ہے اور اب کہاں تک پہنچے اور آگے کیا کرنا ہے، نہ مرید صاحب نے پوچھا ہے۔ اور مکے جا کے اٹا پوجڑ گنگا جا کے پانی ملا ملانے بڑے مسیحی توتی رہی پرانی، عادتیں وہی پرانی چل رہی ہیں، وہی خرابیاں اور خامیاں مریدوں میں چل رہی ہیں، نہ مرید کو کوئی فکر ہے اور نہ مرشد کو کوئی فکر ہے۔ تو بس صرف چندے مندے اکٹھے کرنے کے لیے مرشد صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور چندے اکٹھے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ بھئی یہ اس مرید کو فردر آگے بھی گائیڈنس دینی ہے۔ یہ جو ذکر اذکار ہوتے ہیں یہ خاص طریقے سے انسان کی جو مائنڈ کیمسٹری ہے اس کو آلٹر کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ایک ذکر سے سٹارٹ لیا جا سکتا ہے، پھر وہ ذکر کے جب 2-3 چلے ہو جاتے ہیں تو پھر مرشد کے پاس جانا چاہیے یا مرشد کو خود بلانا چاہیے کہ ہاں بھئی آپ کو ذکر دیا تھا، اب آپ بتائیں آپ کی کیا کنڈیشن ہے، کن چیزوں میں بہتری آئی ہے اور کن چیزوں میں ابھی بھی آپ کمزوری فیل کرتے ہیں، اور پھر جن ڈومینز میں وہ کمزوری فیل کرتے ہیں ان کو فردر گائیڈ کرنا چاہیے کہ اچھا اس خرابی کے لیے اب آپ یہ ذکر کریں، اس خرابی کے لیے یہ ذکر کریں، اور اس طرح یہ روحانی ترقی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس 2-4 تسبیحات دے دیں، اور ہر سلسلے نے یہی کیا ہوا ہے، بس جی 2-4 تسبیحات دے دیں، سال سے وہ لوگ یہی پڑھ رہے ہیں، اور وہ جتنی بھی کاروباری خباستیں ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود ہیں، جو معاشی اور معاشرتی ان کی قباحتیں ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود ہیں، اور وہی فحش و منکر میں بھی مبتلا ہیں، اور دودھ میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور باقی غلط کام بھی کرتے ہیں، اور نہ مرشد کو فکر ہوتی ہے اور نہ اس کے فالوور کو فکر ہوتی ہے، مرید کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک آ چکا ہے تصوف کی دنیا میں، جس کی وجہ سے لوگ پھر تصوف پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے اعتراضات کا۔ تو ہمیشہ جو ہے مرید کو چاہیے کہ جی وہ قرآن و سنت کے مطابق مرشد کی پیروی کرے، اور جہاں مرشد قرآن و سنت سے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے تو وہاں اس پر فرض نہیں ہے اس کی پیروی، کیونکہ قرآن نے 2 پیرویاں جو ہیں وہ لازم کی ہوئی ہیں، تیسری کے ساتھ کنڈیشن ہے، اولی الامر کی پیروی کے ساتھ کنڈیشن ہے۔ اسی طرح جو قرآن اور رسول کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے وہ مطلق ہے، اور اولی الامر کی اطاعت اس کے ساتھ شرط ہے۔ اسی طرح مرشد، پیر، ولی، بزرگ کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت یا صحابہ کی اطاعت، ان کے ساتھ بھی یہی کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی عمل ان کا اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ عمل آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے یعنی پوری پکچر، اور ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہمیں لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھئی اس طرح آپ شرک فی النبوت میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو انکنڈیشنل جو ہے وہ اطاعت مرشد کی نہیں ہے۔ تو یہ تھی اوورآل یعنی گوہر صاحب کے سوالوں کا جواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔